ایک ٹیچر کی اہمیت، اس کو آپ یزید کے بیٹے کی مثال سے سمجھیں، کیونکہ اس فتنے کے دور میں کس کو سنیں، کس سے علم لیں، یہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے اور آگے چل کر اور بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، اور ایک عام انسان کو جتنا خطرہ ایک فرضی یا غلط عالم دین سے ہے، اتنا خطرہ امریکہ اور اسرائیل سے بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کو آپ ممبر پر بیٹھاتے ہیں وہ آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، اور ایک ٹیچر کا آپ کی لائف میں کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس کی مثال آپ یزید کے بیٹے کی اگر لیں تو وہ یزید جس کے محل میں صرف شراب اور زنا اور میوزک اور شاید ہی کوئی ایسا حرام کام ہو جو نہ ہوتا ہو، یہ سب ہونے کے باوجود اس بد نسل یزید کا بیٹا ایسا مومن بن گیا کہ اپنے باپ کی اتنی بڑی حکومت اور خلافت پر لات مار کر شہید ہو گیا۔ اب اگر کوئی سوچے کہ ایک ایسا بچہ جس کا باپ زناکار، شرابی، جس نے اولاد رسول کو اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، جس کی ماں کافرہ، جس کا دادا اتنا بڑا دشمنان اہل بیت ہو، وہ بھلا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اس کا گھر کیا پورے خاندان میں بھی کوئی سچا مسلمان نہ گزرا؟ تو جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید نے اپنے اس بیٹے کو حکومت چلانے کے لیے ایک ٹیچر اپوائنٹ کیا تھا جو تقیہ میں تھا، یعنی شیعہ تھا، اور اس نے اس یزید کے بیٹے جس کا نام معاویہ تھا اس کو ایسی تعلیم دی کہ یزید کے مرنے کے بعد جب اس کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اور بیعت کرنے آئے تو اس معاویہ ابن یزید نے ان لوگوں کے سامنے اپنے باپ یزید اور دادا معاویہ کا پورا چٹھا کھول ڈالا اور بولا کہ میں لات مارتا ہوں ایسی حکومت اور تخت پر، اور سب چھوڑ کر چلا گیا، جس کے بعد اس کے ہی خاندان والوں نے اس کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے کو ایک برا ٹیچر مل گیا تھا جس کو اس نے خود چوز کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بیٹے نے امام کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہا کہ یہ بدنیت ہے اور امامت میرا حق ہے۔ اسی لیے کچھ علماء ہیں جن کو ہم ریکمنڈیشن کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم سے کم آپ ان کو تو ہمیشہ سنیں تاکہ آپ کو اوتھینٹک علم مل سکے۔ سب سے پہلے ہیں مولانا صادق حسن صاحب، دوسرے ہیں عابد حسین زیدی صاحب مدرسۃ القائم، اس کے بعد ہے علی مرتضیٰ زیدی صاحب، مولانا طالب جوہری، مولانا قلب صادق اور مولانا حسن ظفر نقوی صاحب۔ یہ وہ کچھ عالم دین ہیں جن سے آپ کو ہر وہ چیز سیکھنے کو مل سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ باقی آپ یہ دیکھ کر کہ سوشل میڈیا پر کون عالم زیادہ فیمس ہے اس بنا پر بالکل بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور اس دور کے کچھ فتنہ گر لوگوں کو بالکل اوائڈ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ لوگ آپ کے عقیدے اور علم کو کس طرح مینیپولیٹ کر دیں گے، جس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا فی الحال کا فتنہ ہے اللہ یاری۔ یہ کھلا فتنہ گر اور ایجنٹ ہے، اس کے بعد بھی عوام اس کو سن رہی ہے اور اس کی ویڈیوز شیئر کرتی ہے۔ اس پر ہم جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ دوسرا نام ہے جواد نقوی پاکستان، ان کو بھی آپ اوائڈ کریں اور وقت کے ساتھ آپ کو جواب بھی مل جائے گا کہ کیوں۔ تیسرے ہیں انجینئر علی مرزا، یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو مینیپولیشن کا ایک الگ لیول پر گیم کھیل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس شعور یا علم کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں، تو ان کو ضرور اوائڈ کریں، اور ہر اس مولوی کو اوائڈ کریں جن کا مقصد صرف فیم اور پاپولیرٹی اور ویوز ہوتے ہیں۔ بھلے ہی وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن وہ آپ کو کوئی ویلیو یا علم نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی خود کی نیت خالص نہیں ہوتی۔